اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، پھر ہم آپ کے سامنے اس چینل کی وساطت سے حاضر ہوئے ہیں، چونکہ ہم نے یہ پہلی ویڈیو کے اندر آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ دعا کا جو موضوع ہے ہم اس کو مکمل کریں گے، یہ ٹاپک مکمل کریں گے۔ دو ویڈیو اس سے پہلے دعا کے متعلق ہم نے جو بنائی ہیں اور آپ کے پاس پہنچ گئی ہیں، تو اب اگلا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنا سال ہو گئے، اتنا عرصہ ہو گیا میں دعا کرتا ہوں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ تو کچھ دعا کی قبولیت کی شرائط جو ہے وہ احادیث کی روشنی کے اندر آج ہم عرض کریں گے، اور پھر یہ ہم کہتے نظر آتے ہیں مجھے اتنے سال ہو گئے ابھی تک میری کوئی دعا فلاں دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کہتے ہیں کہ فوراً ہماری دعا قبول ہو جائے، لیکن وہ دعا فوراً قبول نہیں ہوتی۔ اب کیا ہوتا ہے پھر اس دعا کا ہوتا کیا ہے؟ ہم تو مانگ لیتے ہیں، پھر اس کا ہوتا کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم آپ کو ابھی اسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے۔ تو جو دعا کی قبولیت کی شرائط بتائی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ جب مانگنا ہے تو اپنے ہتھیلیوں کے باطن سے مانگنا ہے اور کندھوں کے برابر ہاتھ لا کر مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پھر حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے جو بھی دعا کرنی ہے اس کے بعد کرنی ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ روایت جو ہے وہ اپنی بخاری شریف میں لاتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو پورے عزم کے ساتھ، پورے پکے ارادے کے ساتھ وہ دعا کرے، یوں نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو قبول کر لے، اگر تو چاہے تو قبول نہ کر۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے دعا نہ کرے، پورے عزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ، وہ اس کا یہ ارشاد ہے کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت مخصوص نہیں کیا تو پھر ہم جب مانگیں تو غفلت کے ساتھ نہیں، اور بے توجہی اکثر ہماری دعاؤں کے اندر یہ رہتی ہے۔ یہ میں آپ کو یہ عام ایک بات بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جیسے ہم اگر کسی کو آواز دیں تو پھر ہم اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیں، پھر ہم اس کو آواز دیں، پھر چہرہ دوسری طرف کر لیں، اور وہ ہماری طرف دیکھے اور ہم اس کو دیکھیں ہی نہ، اب وہ کیا کہے گا، یار یہ کیسا عجیب آدمی ہے کہ مجھے آواز دیتا ہے لیکن اس کی توجہ کہیں اور ہو جاتی ہے، پھر آواز دیتا ہے توجہ کہیں اور کر لیتا ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے، چونکہ ہمارے لیے تو سمتیں مخصوص ہیں، ہم دائیں ہوں گے، بائیں ہوں گے، آگے پیچھے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی سمت مخصوص نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس اگر بے توجہی کے ساتھ اور غافل دل کے ساتھ ہم دعا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دعا کو کیسے قبول فرمائے گا؟ ہم مانگ تو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن ہمارا چہرہ کہیں اور طرف ہے، ہم سوچ کچھ اور رہے ہیں، کچھ اور رہے ہیں، بات کسی اور سے کر رہے ہیں اور مانگ ادھر اللہ تعالیٰ سے رہے ہیں۔ تو یہ جب بے توجہی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بھی یہ معاملہ جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ اس کے اندر دعا جو ہے وہ پھر جلد قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے یا اس سے اس کی مثل کوئی برائی دور کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ گناہ کی دعا نہ کرے اور نہ قطع رحمی کی دعا کرے۔ یہ فرمایا گیا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ پریشان نہیں ہونا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، قبول نہیں ہوئی۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جب دعا کرتے ہیں تو یا تو دعا جو ہے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے
یا پھر اس دعا کو روک لیا جاتا ہے اور اس دعا کی برکت سے آنے والی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ اور اسی طرح جو ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے بتایا گیا ہے کہ اس کے 3 حصے پھر ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کی روایت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے دعا کا جلد قبول ہونا، یا پھر آخرت میں اس کا اجر عطا کرنا، یا اس سے مصیبت ٹال دینا۔ سامعین، یہ کتنی خوبصورت بات ہم نے ہو سکتا ہے پہلے نہ سنی ہو کہ دعا کے 3 حصے کر دیے جاتے ہیں۔ 3 اس کے وہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کی برکت سے آنے والی جو مصیبت ہے، جو پریشانی ہے، جو غم ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت اس کو ٹال دیتا ہے۔ یا پھر یہ اگر دنیا میں وہ نہ فوراً قبول ہوئی، نہ اس کی وجہ سے کوئی مصیبت ٹلی، تو اللہ تعالیٰ اس کو رکھ لیتا ہے، اور قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس دعا کا صلہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری دعا جلد قبول ہو جائے، فوراً قبول ہو جائے، لیکن جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، رب ذوالجلال قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بھی فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم جو چیز مانگ رہے ہو تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور جو چیز تم نہیں مانگ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے میں اپنے بندے کو میں نے کون سی چیز کب دینی ہے، کس وقت دینی ہے، یہ اس کے لیے اچھی ہے یا بری ہے۔ پھر یہ بھی ذہن میں ہم رکھیں کہ ہم کسی کا برا چاہنے کی دعا نہ کریں، کسی کے نقصان پہنچانے کی دعا نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے جو ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام جو ہیں ان سے بڑا پیار کرتا ہے۔ کسی مسلمان کے خلاف دعا کر اس کے خلاف دعا کرنا یا رشتہ تعلقات توڑنے کی دعا کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اس چیز کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ، اور یہ انتہائی اہم جو حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو قبولیت کے یقین سے دعا کرو کہ میرا مالک میرا خالق میری دعا کو قبول کرے گا، وہ یقیناً میری دعا کو قبول کرے گا کہ اس بندے نے بنایا اپنے بندے کے لیے بنایا ہے۔ جب یہ یقین دل کے اندر پختہ ہو، کیونکہ ایک اور روایت میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرے گا نا، جس طرح وہ گمان کرے گا، جس طرح میرے بارے میں وہ یقین رکھے گا، وہ مجھے ایسے ہی پائے گا۔ تو جب ہم اس طرح یقین کے ساتھ ہم دعا کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ تم یقین کے ساتھ دعا کرو، اور حضور فرماتے ہیں اسی حدیث مبارکہ کے اندر ہی کہ جو بندہ جو شخص غافل دل کے ساتھ بے توجہی کے ساتھ غافل دل کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اس بات کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ اکثر اوقات ہمارا جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ غافل دل کے ساتھ ہے۔ ہم غفلت میں مانگتے ہیں اور بالکل بے توجہی ہماری توجہ کدھر ہوتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو ہے پھر جب دعا مانگنی ہے تو یہ جو طریقہ بتایا گیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میدان عرفات میں کھڑے ہو کر جب آپ نے دعا مانگی تو چہرہ انور کدھر کیا؟ قبلہ کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا مانگنے کے لیے بیٹھنا۔ اور یہ بھی ایک جو ہے وہ طریقہ ہے دعا کی جلد قبولیت کا کہ ہم بیت اللہ شریف کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف اپنا چہرہ کر کے دعا مانگیں۔ اور پھر یہ کہ زیادہ زور زور کے گلا نہ پھاڑ کے ہم جناب ایسے چیخ چلا کے ایسے نہیں مانگنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم کسی بہرے اور غائب سے دعا نہیں کر رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ، وہ تو تمہاری یہ تو زبان پر تمہارے کلمات آ گئے، وہ تو تمہارے دلوں کے اندر کھٹکنے والے تمام خیالات کو، تمام چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ اتنا چیخ و پکار کر کے نہیں مانگنا چاہیے، اور پھر شوق سے مانگنا چاہیے، شوق سے میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ پھر اللہ کا خوف بھی ساتھ ساتھ رہے
کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر یدعوننا رغبا ورہبا، سورۃ الانبیاء اور آیت کریمہ نمبر 90، فرمایا وہ ہم سے رغبت اور خوف سے دعا کرتے ہیں، پھر یہ کہ گڑ گڑا کر اور خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاعراف کے اندر ادعوا ربکم تضرعا، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، رو کر، آنکھوں میں آنسو لا کر اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرو تو 3 بار، حضور کے بارے میں آتا ہے کہ حضور خود جو ہے جب بھی دعا کرتے تو 3 بار ایک ہی آپ کلمے کو دہراتے اور 3 بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ اور پھر قبولیت کے لیے ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتب کے اندر یہ نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک جلدی نہیں کی جائے گی دعا کے اندر تو تمہاری دعائیں قبول ہوتی رہیں گی۔ اور تم میں سے ایک شخص کہتا ہے میں نے دعا کی اور میری دعا تو ابھی تک قبول ہی نہیں ہوئی، کتنا عرصہ ہو گیا، کتنے سال ہو گئے، میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو کثرت کے ساتھ سوال کرتے رہو، یہ نہیں کہ بس میں ایک دن مانگا، 2 دن مانگا، اب جناب دعا قبول ہوتی نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا ایک دستک ہے، جب کسی بندے کا دروازہ، اس کے دروازے کو دستک دی جائے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، جب دستک دیتے رہیں گے تو وہ کسی نہ کسی وقت ضرور کھول دے گا۔ یہ تو ایک بندہ ہے، لیکن وہ رب ذوالجلال خالق کائنات جو رحیم ہے، کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ ان کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں دستک ہم دیتے رہیں گے، مسلسل دعا کرتے رہیں گے تو ہماری دعا ضرور قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے۔ اور دعا میں اس طرح نہیں جلدی چلنی چاہیے کہ ہم جناب ادھر مانگے وہ ادھر فوراً ہماری دعا قبول ہو جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ نے جب بیت اللہ کو تعمیر کر لیا، بیت اللہ شریف کو دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ تیرا حکم تھا، ہم نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کر دیا، آپ اس کو بسانے والا بھی بھیج دے۔ اور وہ دعا تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے۔ تو تقریباً 3000 سال کے بعد آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ آدم علیہ السلام بھی تقریباً 300 سال تک دعا فرماتے رہے تو اس کے بعد آپ کی دعا قبول ہوئی۔ تو سامعین، ہمیں دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے حدیث کی روشنی میں یہ سماعت کیا کہ دعا کے 3 حصے کر دیے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کو روک لیا جاتا ہے، اس کی برکت سے آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، اور کبھی وہ آخرت کے لیے جمع کر لی جاتی ہے۔ اس لیے یہ دعا میں ہمیں ہرگز جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور لیکن دعا سے ہمیں اکتانا بھی نہیں چاہیے۔ اتنے سال ہو گئے مانگتے ہوئے، میری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، تو مسلسل دستک دیتے رہنا چاہیے، اللہ کی رحمت کے دروازے کو دستک دیتے رہنا چاہیے، تو یقیناً کسی نہ کسی دن ضرور وہ رحمت کا دروازہ کھلے گا اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری ہر نیک اور جائز دعا کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔